بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے تمام ذرائع فراہم کرتا ہے۔ عبادات میں اعتکاف ایک عظیم الشان عبادت ہے جو بندے کو دنیاوی علائق سے کاٹ کر اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اعتکاف کا مقصد روحانی پاکیزگی، تزکیہ نفس اور اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ قرآن و حدیث میں اس عبادت کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جو ہمارے ایمان کی تقویت کو مضبوط کرتی ہیں۔ اعتکاف کا لغوی معنی رکنے اور ٹھہرنے کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر اعتکاف کا مطلب ہے کوئی شخص مخصوص نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرے اور عبادات میں مشغول رہے۔ عام طور پر اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے تاکہ لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات کو حاصل کیا جا سکے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 187۔ اور تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 187۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف ایک خاص عبادت ہے جو مساجد میں کی جاتی ہے اور اس کے دوران انسان دنیاوی معاملات سے علیحدہ رہتا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 125۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 125۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کا عمل قدیم زمانے سے جاری ہے اور بیت اللہ میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ بخاری مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی خاص تاکید فرمائی اور خود بھی ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دے گا اور ہر خندق کا فاصلہ مشرق سے مغرب تک ہوگا۔ طبرانی۔ اس حدیث سے اعتکاف کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عبادت انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور اجر کی نیت سے اعتکاف کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ قرب الہی کا حصول۔ اعتکاف کے دوران بندہ دنیاوی مشاغل چھوڑ کر مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، جس سے اس کا تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کا حصول۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے سے لیلۃ القدر جیسی عظیم رات حاصل ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ نفس کی تطہیر۔ اعتکاف انسان کو گناہوں سے باز رکھنے، عبادت کی طرف راغب کرنے اور روحانی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا اور ذکر الہی۔ اعتکاف کے دوران بندہ اپنے رب کے حضور زیادہ سے زیادہ دعا کرتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ مسجد کی رونق میں اضافہ۔ جب مسلمان مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو عبادات کی محفلیں سجتی ہیں اور مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ دینی تربیت کا موقع۔ اعتکاف کے دوران لوگوں کو دین سیکھنے اور سکھانے کا موقع ملتا ہے، جس سے اسلامی تعلیمات کا فروغ ہوتا ہے۔ اجتماعی عبادت کا ماحول۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے افراد ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جس سے دین پر چلنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اعتکاف کی نیت۔ اعتکاف کے لیے خالص نیت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہونی چاہیے۔ مسجد میں قیام۔ مردوں کے لیے اعتکاف مسجد میں کرنا ضروری ہے، جبکہ خواتین گھر میں مخصوص جگہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کا دورانیہ۔ مسنون اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، تاہم نفلی اعتکاف کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ عبادت میں مشغولیت۔ اعتکاف کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ وقت عبادات، تلاوت قرآن، نوافل اور ذکر و اذکار میں گزارنا چاہیے۔ مسجد سے بلا ضرورت باہر نہ نکلنا۔ اعتکاف کے دوران صرف ضروری حاجات کے لیے ہی مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے۔
اعتکاف ایک انتہائی بابرکت عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اس کی زندگی میں روحانی انقلاب برپا کرتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جو ہمیں اس عبادت کو کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی روحانی مشق ہے جس میں انسان دنیاوی معاملات کو ترک کر کے مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت موقع علی الکفایہ ہے، جبکہ دیگر اوقات میں یہ نفلی عبادت کے طور پر کی جا سکتی ہے۔ اس مضمون میں اعتکاف کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ اعتکاف کا لغوی معنی کسی جگہ ٹھہرنے یا خود کو محدود کرنے کے ہیں، جبکہ شرعی اصطلاحی میں اعتکاف کا مطلب مسجد میں مخصوص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے ٹھہرنا ہے۔ اعتکاف کی بنیادی 3 اقسام ہیں۔ سنت اعتکاف، یہ رمضان کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ واجب اعتکاف، یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی شخص نظر زمانے کہ وہ اللہ کے لیے اعتکاف کرے گا۔ نفلی اعتکاف، یہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اور اس کی مدت بھی لچکدار ہوتی ہے۔ کم از کم اعتکاف کی مدت کے حوالے سے فقہاء کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کم از کم اعتکاف کا دورانیہ 1 دن اور 1 رات ہونا چاہیے۔ تاہم اگر کوئی شخص محض کچھ وقت کے لیے بھی نیت کر کے مسجد میں ٹھہرتا ہے تو وہ نفلی اعتکاف شمار ہوگا۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اعتکاف کی کوئی مخصوص کم از کم مدت نہیں ہے، بلکہ جو شخص کچھ لمحوں کے لیے بھی مسجد میں نیت سے ٹھہرتا ہے وہ معتکف کہلائے گا۔ امام احمد بن حنبل بھی اس رائے کے قائل ہیں کہ کچھ وقت کے لیے بھی مسجد میں نیت کر کے بیٹھنا اعتکاف ہوگا۔ اعتکاف کی زیادہ سے زیادہ مدت کی کوئی شرعی حد مقرر نہیں کی گئی۔ بعض صحابہ کرام اور تابعین کئی مہینے یا سالوں تک اعتکاف کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن زندگی کے آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ بعض صحابہ کرام اور اولیاء کرام کئی ہفتے یا مہینے مسلسل اعتکاف میں رہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا بڑا حصہ عبادت میں گزارنا چاہے تو وہ زیادہ عرصے تک اعتکاف جاری رکھ سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اعتکاف کی شرائط پر عمل کرے۔ اعتکاف کی عبادت سے انسان کو روحانی، جسمانی اور ذہنی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جیسے روحانی تقرب، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے اور بندہ گناہوں سے دور ہوتا ہے۔ مسلسل نماز، ذکر اور تلاوت قرآن کا موقع ملتا ہے، دنیاوی پریشانیوں سے دوری ملتی ہے اور انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ اعتکاف میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ اعتکاف کی کم از کم مدت میں اختلاف ہے، لیکن عام طور پر 1 دن اور 1 رات کو تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ مدت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جو بھی شخص اعتکاف کرنا چاہے اسی اپنی نیت خالص ہونی چاہیے اور اعتکاف کی شرائط اور آداب کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ روحانی فوائد حاصل ہو سکیں۔ اعتکاف عبادت اور روحانی پاکیزگی کا ایک عظیم ذریعہ ہے جس میں مسلمان مسجد میں ٹھہر کر اللہ کی رضا کے لیے عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ تاہم اعتکاف کے دوران کچھ امور ایسے ہیں جن سے پرہیز کرنا ضروری ہے تاکہ یہ عبادت صحیح طریقے سے ادا ہو اور اس کا اجر و ثواب ضائع نہ ہو۔ اعتکاف کی بنیادی شرط یہ ہے کہ معتکف مسجد میں مقیم رہے اور بلا ضرورت باہر نہ جائے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی ضرورت کے مسجد سے باہر نکلے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کے دوران ذکر و عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ بے مقصد گفتگو، دنیاوی باتیں، چغلی، غیبت اور جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل اعتکاف کی روح کے خلاف ہے۔ اعتکاف کا مقصد اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، لیکن اگر کوئی شخص موبائل فون، سوشل میڈیا یا دیگر غیر ضروری مشاغل میں مشغول ہو جائے تو یہ اعتکاف کے مقاصد کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس لیے معتکف کو چاہیے
کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے اور عبادت میں خود کو مشغول رکھے۔ اعتکاف کے دوران تجارت یا خرید و فروخت کرنا ممنوع ہے، البتہ اگر کوئی ضروری چیز خریدنی ہو تو کسی اور کو کہہ کر منگوا سکتے ہیں، لیکن خود اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اعتکاف کا مقصد تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا، لہٰذا بلا ضرورت دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کرنا اور مجلسیں لگانا اس عبادت کی روح کے خلاف ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ مسجد کے ادب کا خیال رکھے اور شور و غل سے گریز کرے تاکہ دوسرے نمازیوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اعتکاف کے دوران پاکیزگی اور صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص غسل جنابت کا محتاج ہو تو اس کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ بعض لوگ اعتکاف کو محض ایک رسم یا دکھاوے کے طور پر ادا کرتے ہیں، جو کہ ایک بڑی غلطی ہے۔ نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ اعتکاف کے دوران زیادہ وقت سونے یا آرام کرنے میں گزار دیتے ہیں اور عبادات میں سستی کرتے ہیں، جو کہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے۔ اعتکاف میں وقت کو قیمتی بنانا چاہیے اور اسے ذکر و دعا، قرآن کی تلاوت اور نفل عبادات میں صرف کرنا چاہیے۔ فضول باتوں اور غیر ضروری کاموں میں وقت ضائع کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کے دوران سادہ غذا استعمال کرنی چاہیے اور کھانے پینے میں اسراف سے گریز کرنا چاہیے تاکہ زیادہ وقت عبادت میں لگایا جا سکے۔ تلاوت اور دعا میں خشوع اور اخلاص ضروری ہے۔ جلد بازی یا لاپرواہی سے عبادت کرنا درست نہیں۔ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں، ذکر و اذکار اور درود شریف کی کثرت کریں، دعاؤں میں زیادہ وقت گزاریں، اپنی بخشش طلب کریں، اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنی غلطیوں کو پہچان کر ان کی اصلاح کر لیں۔ اعتکاف کا اصل مقصد اللہ کے قریب ہونا اور گناہوں سے پاکیزگی حاصل کرنا۔ اگر کوئی شخص ان ممنوع امور سے بچتے ہوئے اعتکاف کرتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت میں بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ لہٰذا ہر معتکف کو چاہیے کہ وہ ان غلطیوں سے گریز کرے اور اپنے اعتکاف کو زیادہ سے زیادہ بامقصد اور مؤثر بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔